آیت نمبر ہے 11۔ آیت نمبر ہے 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على امام الاتقیاء والمؤمنین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بہترین شکل و صورت دی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدو، تم سب کے سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے فوراً سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہیں شامل ہوا سجدہ کرنے والوں میں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جس کو میں نے حکم دیا؟ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا نا اذ امرتک، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نہ سجدہ کرے اس کو جس کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہاں اصل سجدہ جو تھا وہ اللہ کے حکم پر تھا۔ جس طرح ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، عموماً ہندو اور غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم پتھر کو پوجتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ پتھروں کو نہ پوجو، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہو، بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، اس کو چومتے ہو، اس کے غلاف کو چمٹتے ہو، وہ بھی تو سارا پتھر اور کپڑا ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب بیت اللہ تو صرف اللہ کو سجدہ کرنے کی ایک ظاہری علامت ہے، وگرنہ بیت اللہ کو ہرگز ہمارے یہاں سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدہ بھائی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے حضرت عمر نے وہ جو مشہور ارشاد فرمایا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا، میں تو اپنے نبی کی اتباع میں تجھے چوم رہا ہوں۔ طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم کو بھی یہی کہتے ہیں جناب آپ ایک پتھر ہیں، ہم آپ کی طرف کبھی بھی نماز نہ پڑھتے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا۔ بیت اللہ شریف کو ہم ہرگز سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے اس حکم کو سجدہ کرتے ہیں جو حکم اس بات پر مشتمل ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز، تقلب وجہک فی السماء فلنولینک، دوسرے پارے کے شروع میں حکم دیا۔ اسی لیے جو بندہ ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہوتا ہے وہ تو ہزاروں فٹ بلندی پر ہوتا ہے، بیت اللہ نیچے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتا ہے۔
اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر بیت اللہ یہاں سے منہدم بھی کر دیا جائے، ختم بھی کر دیا جائے، بھائی ہم پھر بھی نماز کدھر رخ کر کے پڑھیں گے؟ اس وقت تو بیت اللہ موجود نہیں ہوگا، اس وقت تو بیت اللہ موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا اصل یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے حکم کس کا ہے، آرڈر کس کا ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ جاتا نا شیطان کو، اور آج ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو غلط فہمی نہ ہو۔ مثلا ہندو کہتے ہیں تم لاکھوں جانوروں کو مار دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم جانور سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہمیں پیچھے آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تمام معاملات میں مسلمان کے لیے ذمہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ شیطان سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، شیطان اتنی بڑی حقیقت کو جان بوجھ کر، ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، ایسا نہیں کہ یہ سمجھا نہیں، اگر یہ سمجھا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو رائے دے دیتے، جان بوجھ کر اپنی خباثت اور غرور کی وجہ سے وہاں تقابل کر بیٹھا اپنا اور آدم کا، جی اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اندر کی بات شیطان سمجھ کر بھی چھپا کر بے ایمانی کر گیا کہ اصل نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ آدم کی کوئی حیثیت ہے، اصل حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی۔ اس لیے یہ پورے واقعہ میں یہ جو جملہ ہے نا امرتک، یہ سب سے اہم ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بدبخت تو آدم سے بہتر ہونے کا دعویٰ تو چلو ہے نہیں، بفرض محال 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تو آدم سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے تو تیری کوئی حیثیت نہیں نا۔ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے۔ یہاں 2 باتیں، ایک بات تو بہت مثبت ہے، شیطان ہو کر بھی بھائی اللہ کو اپنا خالق مان رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ وہ بدبخت دہریے جو خدا ہی کو نہیں مانتے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ وہ کس سے بھی بدتر ہیں؟ میں آپ سے ایک بات، سچی بات عرض کروں، شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، بالکل کلیئر ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کرتا ہے۔ اس نے ساری نالائقی دکھائی ہے اللہ کے خلیفہ پر آ کر، اس نے اللہ کے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کروں، اگر میرے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں بھائی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میرا ان آیات پہ جو میری سمجھ ہے وہ ہے، شیطان مشرک نہیں ہے، شیطان کہیں بھی شرکیہ بات شیطان نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بات جہاں تھی یہاں صاف کہہ رہا، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، مان رہا ہے کہ نہیں؟ اور آگے یہاں رب کا لفظ آئے گا جہاں مہلت مانگے گا، جہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے، آپ وہیں دیکھ لیجئے، وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا۔ قرآن میں سورہ صاد میں اور 14ویں پارے میں ہے، 13ویں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے۔ شیطان نے ساری نالائقی دکھائی ہے بھائی، کہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے نائبین انبیاء کو نہیں مانا، حضرت آدم کو نہیں مانا۔ تو کہا خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے۔ دلیل دی غلط۔ دیکھو بھائی میری ایک بات سمجھنا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دلیل دینا بے ادبی ہے۔ رب کے سامنے دلیل دینا کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ بڑوں کے سامنے دلیل، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگیے۔ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا۔ اس میں ایک نہ ایک درجے میں یہ احتمال تھا کہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا اعتراف کر کے اللہ سے، غصے سے اپنے والد کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی کو جواب دیں اس کا، چونکہ صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے، چونکہ صدیق اکبر سے زیادہ اللہ کے نبی کا احترام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فوراً کہا کہ بیٹی میں اس ہستی کو جواب نہیں دے سکتا۔ ہر جگہ جواب دینا ہی کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی طرح کی دلیل دینا یہ بے ادبی ہے۔ پھر غلط دلیل دینا یہ اس سے بڑی بے ادبی ہے۔ شیطان نے پہلی بے وقوفی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا دی؟ دلیل۔ اور دوسری غلطی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو دلیل دی اور وہ بھی بھائی کیسی دی؟ غلط دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹے کو ذبح کرو خواب میں، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دلیل نہیں دی۔ میں آج کل کے ان کو بے ایمانی کہہ سکتا ہوں، آج کل کے دانشوروں کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میرے بچے کو ذبح کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں 100 اونٹ ذبح کر دیتا ہوں، غریب کھانا کھائیں گے، دوسروں کے لیے فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دلیل کی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ غلام کا کام دلیل دینا نہیں ہے، غلام کا کام کیا ہے بھائی؟ اپنے آقا کے آرڈر کو پورا کرنا۔ شیطان نے پہلی جسارت یہ کی کہ اللہ کو دلیل دے رہا ہے، اور دوسری جسارت یہ کی کہ دلیل بھی غلط دے رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، اور مٹی بہتر ہے، پیچھے کہہ چکا نا خیر۔ حالانکہ مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، آگ کبھی بھی مٹی سے بہتر نہیں ہوتی۔ ہم دن رات، آگ کا صرف ایک ہی کرشمہ ہے کہ کسی چیز کو ہیٹ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ آگ اور کچھ کر نہیں سکتی۔ لیکن زمین کے تو کمالات شمار میں ہی نہیں آتے۔ یہ زمین جو ہے یہ ہمیں اپنی تعمیرات کے لیے سارے اسباب فراہم کرتی ہے۔ بھائی یہاں لکڑی لگی ہوئی ہے، یہاں لوہا ہے، یہاں پتھر ہے، یہ سارا کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے نکلا ہے۔ زمین ساری خوراکیں ہمیں مہیا کرتی ہے، ہمارے پانی کی حفاظت کرتی ہے، ہمیں لباس جو ہے وہ زمین سے ملتا ہے کپاس کی شکل میں۔ ہم زمین کے حوالے کوئی چیز کرتی ہیں، زمین اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتی ہے۔ ایک دانہ زمین کے حوالے کرتی ہے اور وہ ہمیں غلے کا ڈھیر لگا دیتی ہے، اور یہی دانہ اگر آگ کے حوالے کیا جائے تو وہ منٹوں میں جلا کے کیا کر دے گی؟ خاک کر دے گی۔ یہی پانی زمین کے آگ کے حوالے کرو، اور یہی پانی جو ہے ہم زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی کا وجود آگ کے حوالے کرو، وہ ہندو کا حشر دیکھ لو کیا ہوتا ہے، اور زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ زمین نہ تعفن پھیلنے دیتی اور اس کے اوپر بڑے احترام کے ساتھ پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو زمین اور آگ کا کوئی جوڑی نہیں۔ زمین اور آگ کا 20 کے قریب خوبیاں ہیں، فضائل ہیں جو کس کو حاصل ہیں؟ زمین کو۔ زمین اور آگ کا کوئی تقابل اور کوئی جوڑ نہیں۔ آگ، زمین جو ہے وہ ہر اعتبار سے، مٹی جو ہے وہ ہر اعتبار سے بھائی کس سے بہتر ہے؟ آگ سے بہتر ہے۔ شیطان نے 2 غلطیاں کی، ایک اللہ کے سامنے دلیل دی اور دوسرا دلیل بھی غلط دی۔ کہا خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جا تو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں سے اتر جا، چلا جا یہاں سے۔ فما یکون لک، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں آسمان میں تکبر کرے۔
تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تو اللہ کے سامنے کیا کرے؟ تکبر کرے۔ اس لیے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس زمین پر غرور کرے۔ شیطان نے 2 گناہ سب سے پہلے کیے، حضرت آدم پر حسد کیا، اور بھائی حسد ہی کی اولاد ہے آگے سے تکبر۔ جو بندہ حسد کرے گا وہ ضرور ایک نہ ایک دن کیا کرے گا؟ تکبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت تکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو اس زمین میں تکبر کرے۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہو گیا۔ شیطان نے فوراً کہا انذرنی، آپ مجھے مہلت دے دیجئے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک۔ اس نقطے کو میں نے بڑی مرتبہ میں رمضان میں دعا کے موقع پر اکثر یہ نقطہ بیان کرتا ہوں۔ آج ذرا الفاظ ہے، جب الفاظ سامنے ہو تو بات سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کیا کہا؟ ذرا تھوڑے سے متوجہ ہو جائیے۔ شیطان کو کیا کہا؟ کہ میری بارگاہ سے نکل جا۔ اتنا بڑا مردود کوئی نہیں تھا اللہ کی مخلوق میں، لیکن شیطان نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ مہلت مانگی۔ یعنی شیطان اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے میں جو مانگوں گا وہ مجھے دے دے گا۔ یہ بدبخت اس حالت میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوا، اللہ سے مایوس ہے۔ شیطان جب اس حالت میں بھی کہہ رہا انذرنی الی یوم یبعثون، تو بھائی کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی حالت میں اللہ سے مایوس ہو جائے۔ ہم تو ناراض ہو کر اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو ناراض ہو کے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، مسلمان کا کام ہے، بندہ مومن کا کام ہے اللہ سے مانگے۔ شیطان نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، لیکن اس میں ایک اللہ کو چلاکی لگانے کی کوشش کی۔ یہ جو دعا مانگی نا، اس میں ایک چلاکی کی شیطان نے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تدبیر اور خفیہ سازشوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے کہا آپ یوم یبعثون، بھائی یوم یبعثون کہا جاتا ہے جس وقت حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے اور جس وقت سارے انسان زندہ ہوں گے، اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم یبعثون۔ دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ کو ایک چلاکی لگانے کی کوشش کی کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن آپ سارے انسانوں کو کیا کریں گے۔ اس میں شیطان نے 2 چلاکیاں لگائیں۔ ایک تو یہ لگائی کہ مجھے یوم یبعثون تک مہلت مل جائے تاکہ موت سے میری جان چھوٹ جائے، موت سے کیا ہو جائے؟ میری جان چھوٹ جائے۔ دوسرا، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو 40-50 سالہ دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دیں گے، اس میں کوئی فرشتے بھی، جس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد، سورہ مؤمن کے دوسرے رکوع میں ہے، شیطان چاہتا تھا کہ جس وقت ہر چیز ختم ہو جائے تو میں اللہ کے مد مقابل رہوں، اس وقت بھی میں اللہ کے مد مقابل رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں فرمایا انک من المنذرین، اور سورہ صاد میں فرمایا الی وقت المعلوم۔ یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ تجھے کب تک مہلت دینی ہے، الی یوم یبعثون تک تجھے مہلت نہیں دے رہے۔ اس لیے شیطان نے کہا انذرنی، آپ مجھے مہلت دے دیجئے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا ہاں انک من المنظرین، تو بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تجھے یبعثون تک مہلت نہیں دی جا رہی۔ آگے اس سے بڑی اس نے اللہ کی توہین کی۔ قال، اللہ تعالیٰ سے کہا فبما اغویتنی، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بھائی غور نہیں کر رہے آپ، اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے مجھے
گمراہی کی نسبت بدبخت کس کی طرف کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا نہیں، اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر کے بدبخت یہ کہہ رہا اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہی معاملہ آج ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک درجے میں با اختیار بنایا، ہم اپنے اندر کے اختیار کو غلط استعمال کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کام بس اللہ نے مجھ سے کروا دیا۔ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کام اللہ نے مجھ سے، حالانکہ بھائی غلط کام اللہ کبھی نہیں کرواتے، ہم اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کروں۔ بیٹا ابا جی کے پاس آیا، ابا جی مجھے 10,000 روپے چاہیے فلاں کام کے لیے، میں نے فیس دینی ہے، فلاں کرنا ہے، یا مجھے جیب خرچ چاہیے۔ اب والد صاحب نے 10,000 روپے بیٹے کو دے دیا۔ بیٹا والد سے 10,000 روپے لے کر اور وہاں سے جا کر اس نے کسی غلط جگہ پیسہ خرچ کر دیا، اس سے ایسی چیز خرید لی جو اس بچے کے لیے نقصان دہ۔ اب جب بعد میں والد کو پتہ چلا کہ میرے دیے ہوئے پیسوں سے اس نے نشہ خریدا ہے، سگریٹ خریدی ہے، فلاں غلط کام کیا ہے، والد نے جب یہ کہا بچے تو نے یہ کیا کیا، آگے سے بھائی بچے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ چیز تو آپ ہی نے مجھے لے کر دی ہے چونکہ پیسے آپ نے دیے تھے۔ بچے کو یہ کہنے کا حق ہے؟ بھائی ذرا توجہ کریں، یہ چھوٹی راتوں والے درس بڑے مشکل ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے یا اللہ ان دنوں میں کوئی مشکل درس نہ آئے۔ تو بھائی یہاں جو بیٹا ہے وہ والد کی طرف یہ نسبت کر سکتا ہے کہ یہ غلط چیز آپ نے مجھے خرید کے دی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی یہ کہے گا جناب یہاں غلطی والد صاحب کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ کے والد نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے ان کو غلط استعمال کیا، اس لیے قصور آپ کا ہے، آپ کے والد کا نہیں ہے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے اور یہی معاملہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سارے اختیارات دیے، پیسہ دیا ہے، قوت دی ہے، عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے پسند اور ناپسند کی طاقت دی ہے، ہم اس اور حکم دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا، ہم غلط استعمال کر کے اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ شیطان نے یہی جسارت کی، کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اب ان انسانوں کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے میں۔ اب تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے نا جنت کا، ان کو وہاں تک آسانی سے آنے نہیں دوں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، لالچیں دوں گا، اور ان کو ان کے جذبات کو غلط طریقے سے بھڑکاؤں گا، خواہشات کو ان کے سامنے کروں گا، ان کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، آگے سے بھی، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی، وعن شمالہم، بائیں طرف سے بھی، ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ کو توبہ نعوذ باللہ یہ چیلنج بھی کر دیا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان انسانوں میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اخرج، تو نکل یہاں سے، مذموماً اور مدحورا، ذلیل ددکارا ہوا ہو کر تو نکل جا یہاں سے۔ تو باقی تو نے میرے سامنے مجھے یہ کہا ہے کہ اب تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو پھر سن لے، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا، تیرے ذریعے اور ان کے ذریعے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس سے اگلا ٹکڑا وہ جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہاں یہ فرمایا تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور وہاں فرمایا تھا ٹھیک ہے
اگر یہ میرے خلیفے اکثر تیرے نقش قدم پر چلیں گے میں جہنم بھی بھر دوں گا، ہاں ان میں سے جو بھی مجھ سے جب معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، جو بھی معافی مانگے گا میں اسے کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، یہ شیطان کی جو بات تھی وہ مکمل ہوگی، پھر آگے آدم علیہ السلام کا ذکر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی